السلام علیکم۔ یہ کہانی مغلیہ سلطنت کے زوال کے زمانے کی ہے، جب دہلی کی گلیوں میں مغل تہذیب کی آخری جھلک باقی تھی اور ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قدم جما رہی تھی۔ دہلی کی پرانی گلیوں میں ایک پرانے مگر معزز خاندان کی بیٹی آمنہ بیگم اپنی شادی کے بعد اپنے شوہر نواب اسد اللہ خان کے محفل میں قدم رکھ چکی تھی۔ آمنہ نہ صرف حسین و باوقار تھی بلکہ تعلیم یافتہ بھی تھی۔ اس کے دل میں خواب تھے، مگر وہ ان خوابوں کو عزت، پردے اور عطائت کے سانچوں میں سمو چکی تھی۔ نواب اسد اللہ ایک سرد مزاج، سخت گید مرد تھا۔ محبت اس کے لیے محض کمزوری تھی۔ آمنہ نے شادی کو تقدیر مان کر قبول کر لیا، مگر اس کا دل کسی خاموشی میں کسی اور صدا کو پہچاننے لگا تھا۔ احمد ایک نوجوان شاعر دربار کے قریبی کاتبوں میں سے تھا۔ وہ اپنے اشعار کے ذریعے دلوں کو چھو لیتا۔ ایک دن محل کے کتب خانے میں آمنہ کی احمد سے پہلی ملاقات ہوئی۔ آمنہ علم کی شوقین تھی اور احمد کتابوں سے۔ ان کی باتیں ابتدا میں کتابوں تک محدود رہیں، مگر جلد ہی وہ اشعار میں ڈلنے لگی۔ کبھی تم نے سنا ہے کچھ لفظ دل میں رہ جائیں اور وہ شاعری بن جائیں۔ احمد کی یہ بات آمنہ کے دل میں اتر گئی۔ آمنہ اور احمد کی ملاقاتیں اب اکثر ہونے لگی، مگر وہ دونوں حدود کو بخوبی جانتے تھے۔ ان کی محبت لفظوں میں، نظروں میں اور خاموشی دعاؤں میں پلنے لگی۔ احمد نے آمنہ کے لیے اشعار کہنے شروع کیے، مگر کبھی نام نہ لیا۔ آمنہ جانتی تھی کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، مگر اس کے دل کی دیواروں پر احمد کے لفظوں کے چراغ جلنے لگے تھے۔ اس کے دل میں ایک جنگ جاری تھی، فرض اور محبت کی۔ نواب اسد اللہ کو کسی خادم نے احمد اور آمنہ کے درمیان خط و کتابت کے بارے میں اطلاع دے دی۔ اسد اللہ خان نے احمد کو دربار سے نکالنے کا حکم دیا، مگر آمنہ کی عزت کے سبب اسے مارنے سے باز رہا۔ احمد شہر چھوڑ کر لکھنؤ چلا گیا۔ اس نے آمنہ کے لیے ایک آخری نظم لکھی جو اس نے محل کے دروازے پر رکھوا دی۔ تو وفا ہے، تو دعا ہے، میری خاموشی کی صدا ہے، اگر نصیب میں نہ ہو تو بھی میری رضا ہے۔ وقت گزرتا رہا، آمنہ نے زندگی کی روشنی کو ماتم کے اندھیروں میں بدلتے دیکھا۔ وہ نواب کے ساتھ تو تھی، مگر دل احمد کے اشعار میں رہتا۔ نواب اسد اللہ بیمار ہوا اور ایک دن چل بسا۔ اب آمنہ آزاد تھی، مگر احمد کہیں نہیں تھا۔ اس نے دہلی کے ہر شاعر سے، ہر کاتب سے احمد کا پتہ پوچھا۔ وہ اپنے محبوب کے شہر لکھنؤ روانہ ہوئی۔ لکھنؤ کی ایک محفل مشاعرہ میں ایک شاعر احمد دہلوی کے اشعار نے آمنہ کو چمکا دیا۔ اس کی آواز، اس کے لفظوں کی خوشبو وہی تھی۔ آمنہ نے آخرکار احمد کو دیکھ لیا، سفید لباس، آنکھوں میں پرانی چمک۔ وہ دونوں خاموش کھڑے رہے، جیسے وقت نے ایک لمحے کے لیے سانس روک لی ہو۔ کیا اب بھی میری رضا ہو؟ آمنہ نے آہستہ سے پوچھا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب تم میری دعا ہو۔ آمنہ اور احمد نے نکاح کر لیا۔ اس نکاح میں نہ شہنائی تھی، نہ دربار، نہ ہی محل، صرف دلوں کی رضا مندی تھی اور رب کی رضا۔ وہ دہلی واپس نہیں گئے، لکھنؤ کی ایک چھوٹے سے حجرے میں زندگی گزارنے لگے۔ احمد نے آمنہ کے ساتھ ہر دن کو غزل بنایا اور آمنہ نے ہر دعا میں احمد کا نام لیا۔ وفا کے چراغ جلتے رہے،
ان گلیوں میں جہاں محبت نے پردوں کی اوٹ سے جھانک کر تقدیر کو موم کر دیا۔ یہ کہانی ایک سچی محبت کی ہے جو تاریخ کی گرد میں کھو گئی مگر ہر شاعر کے دل میں زندہ رہی۔ اللہ حافظ۔